تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ الدہر مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 1۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ: بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ سورہ دہر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہاں حل استفہام کے لیے نہیں بلکہ بمعنی قد ہے، یعنی ضرور انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب کہ یہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ حین مطلق زمانہ طویل ہو یا مختصر۔ الدہر وجود عالم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے عرصے کو دہر کہتے ہیں۔ ان الفاظ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب آیت کا معنی سمجھیے۔ ارشاد ہے کہ دنیا کی لمبی عمر میں ایک وقت ہر شخص پر ایسا گزرا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ پیدا ہونے سے پہلے تو یہ ویسے ہی معدوم تھا، اس کے ذکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب رحم مادر میں اس نے قرار پکڑا تب بھی کسی کو کیا خبر تھی کہ اس صدف میں کس نوعیت، کس آب و تاب اور کس قدر و قیمت کا موتی پرورش پا رہا ہے۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو کمزور سا بچہ، نہ چل سکے نہ بول سکے۔ بہرحال ہر شخص پر کوئی نہ کوئی ایسا دور گزر چکا ہے جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ آج اگر وہ شہریار و تاجدار بن گیا ہے، آج اگر وہ لشکر جرار کا سپہ سالار ہے، آج اگر دولت و ثروت کے انبار اس کے قدموں میں لگے ہیں، تو اس کو مغرور ہو کر اپنے پروردگار کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے بلکہ ہر لحظہ اپنی اصلیت پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ سورہ دہر آیت نمبر 2۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفے سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پس اس غرض سے ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اب اس کی پیدائش کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ آیت میں غور کرنے سے پہلے 2 لفظوں کی تشریح سمجھ لیں۔ نطفتن وہ پانی کے چند قطرے جو ڈول میں رہ جاتے ہیں، صاف نتھرے ہوئے پانی کو بھی نطفہ کہتے ہیں۔ مرد کے مادہ منویہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ امشاج یہ جمع ہے، اس کا واحد مشیجن ہے، جیسے یتیم کی جمع ایتام۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ مرد و عورت کے پانی کے خلط ملط ہونے کو مشیج کہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ مرد کا پانی جو عورت کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے اسے مشیج کہا جاتا ہے۔ ابن سکیت کہتے ہیں امشاج ان عناصر کو کہتے ہیں جن سے نطفے کا قوام تیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ مختلف انواع سے مرتب ہوتا ہے۔ عناصر کے اسی تنوع کے باعث انسان کی طباع میں اختلاف اور صلاحیتوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ نطفت واحد ہے، اس کی صفت بھی واحد ہی آنی چاہیے تھی۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امشاج جمع نہیں، واحد ہے، اور جو اسے مشیج کی جمع کہتے ہیں جیسے اوپر ذکر ہو چکا، وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نطفہ اگرچہ واحد ہے لیکن یہ متعدد عناصر سے مرکب ہے، اس لیے اس کے اجزاء کا اعتبار کرتے ہوئے صفت جمع ذکر کر دی گئی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو گوناگون خوبیوں اور قوتوں سے آراستہ کر کے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اسے آزمائیں کہ آیا وہ ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں، پہچان کر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ نبتلیہ کا دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اسے اوامر و نواہی کا مکلف کر سکیں۔ عقل، ارادہ اور اختیار کی جو قوتیں اسے دی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ احکام شرعی کا بوجھ اٹھا سکے۔
اسی لیے ہم نے اسے مشاہدہ اور فہم کی قوتیں بخشی ہیں۔ سمیعاً صرف سننے والا نہیں بلکہ دعوت حق کو سننے والا، بصیراً صرف دیکھنے والا نہیں بلکہ نور حق کو دیکھنے والا۔ ہم نے اپنے فضل و کرم سے اس کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اب اس کی مرضی کہ وہ ان سے کام لیتا ہے یا انہیں بیکار چھوڑے رہتا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 3۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ترجمہ: ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا راستہ، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش۔ سورہ دہر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اسے بتا دیا کہ یہ سیدھی راہ ہے اور یہ ٹیڑھی راہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہم نے اسے ہر قسم کی صلاحیتیں بھی بخشیں، پیغمبروں کے ذریعے حق و باطل کی پہچان کرا دی، اس کے بعد ارادہ اور عمل کی آزادی بھی عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کیسا بندہ ثابت ہوتا ہے، شکر کرنے والا، ہمیں یاد کرنے والا، ہمارے احکام کی تعمیل کرنے والا، یا احسانات و انعامات پر ناشکری کرنے والا، بتوں اور پتھروں کو ہمارا شریک بنانے والا، نفس امارہ کے ہاتھ اپنی باغ ڈور دے کر فسق و فجور کے گرداب میں غلطاں و پیچاں رہنے والا۔ سورہ دہر آیت نمبر 4۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہیں کفار کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ۔ سورہ دہر آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اگر اس نے دوسری روش اختیار کی اور کفر و انکار کا علمبردار بنا رہا تو وہ آج ہی کان کھول کر سن لے، اس کے لیے وہ آتشیں زنجیریں جن میں اس کو جکڑا جائے گا، وہ آتشیں توق جو اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ جس میں اسے جھونک دیا جائے گا۔ ہر چیز بالکل تیار ہے۔ جب یہ صاحب وہاں پہنچیں گے تو انہیں ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرنا پڑے گا، دوزخ کے داروغے فوراً توق و سلاسل لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 5۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ترجمہ: بے شک نیک لوگ پئیں گے شراب کے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ سورہ دہر آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ابرار کے ساتھ جو ذرہ نوازی کا برتاؤ کیا جائے گا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ چند الفاظ کی تشریح پہلے سن لیں۔ الابرار جمع ہے، اس کا واحد برن ہے جو برن سے ماخوذ ہے۔ برن نیکی کرنے اور صدقہ و احسان کو کہتے ہیں۔ بعض نے ابرار کا واحد بارن بتایا ہے، لیکن بارن کی جمع برارتن ہوتی ہے۔ برن اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں گزار دے، یعنی مومن صادق۔ کاسن اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب بھری ہو۔ مزاج ملاوٹ، آمیزش، کافور، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کافور ملا ہوگا، بلکہ خود تشریح فرما دی کہ کافور جنت کے ایک چشمے کا نام ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہو سکتی ہے کہ کافور کی طرح اس چشمے کے پانی کی رنگت سفید براق ہوگی، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوگی اور اس سے کافور کی مہک آ رہی ہوگی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو انہیں شراب طہور کے جام بھر بھر کر پلائے جائیں گے، اور اس میں جو پانی ملایا جائے گا وہ اس چشمے کا ہوگا جس کی رنگت، خوشبو اور کھنکی کافور کی مانند ہوگی۔ سورہ دہر آیت نمبر 6۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ ترجمہ:
کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اہل جنت کو جب پانی کی ضرورت ہو تو اپنے بالا خانوں سے نیچے اتریں، انہیں مشکیزہ یا گھڑے میں بھر کر لانے کی زحمت ہو، بلکہ جدھر وہ اشارہ کریں گے اس چشمے کا پانی اس طرف بہتا چلا جائے گا، بلندی و پستی یا کوئی گڑھا اور وادی اس پانی کے رواں ہونے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ سورہ دہر آیت نمبر 7۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ترجمہ: جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا۔ سورہ دہر آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ابرار کو جن اعمال حسنہ اور اخلاق حمیدہ کے باعث ان نوازشات سے مالا مال کیا جا رہا ہے، اب تفصیل سے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک تو ان کا یہ معمول تھا کہ جو نظر مانتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ ان نظر کی تشریح کرتے ہوئے فقہائے کرام لکھتے ہیں، یعنی کسی مکلف عاقل بالغ مومن کا اپنے اوپر کسی ایسی نیکی اور عبادت کو واجب کر لینا کہ اگر وہ خود اسے اپنے اوپر لازم نہ کرے تو یہ اس پر لازم نہ ہو۔ اس کی تفصیلی بحث کا یہ مقام نہیں، اس کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ قتادہ نے النظر کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ اور ان کے علاوہ دیگر واجبات کو وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہیں ان کی ادائیگی میں بھی سستی نہیں کرتے، اور جن نیکیوں اور طاعتوں کو خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان کو بھی پابندی سے بجا لاتے ہیں۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ہر وقت قیامت سے خائف رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دن ضرور آئے گا، اس کی تکلیفیں اور ہولناکیاں چار سو پھیل جائیں گی، دور دور تک کہیں گوشہ عافیت نظر نہیں آئے گا۔ سورہ دہر آیت نمبر 8۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ: اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ سورہ دہر آیت نمبر 9۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے۔ سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باعث اس کی حاجت مند مخلوق کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ حاجت مندوں کی فہرست اگرچہ طویل ہے، ان میں سے 3 اہم اقسام کا ذکر کر دیا۔ اگر کوئی بھوکا، کوئی یتیم یا کوئی قیدی ان کے دروازے پر آ کر دستک دے تو وہ اسے دھتکارتے نہیں بلکہ اس کو کھانا کھلا کر رخصت کرتے ہیں۔ مکہ کے مادہ پرستانہ ماحول میں اس قسم کے فقراء پر جو گزرتی ہوگی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ غریبوں اور مسکینوں سے ان کی نفرت اظہر من الشمس تھی۔ حضور کے پاس اگر غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تو مشرکین اس محفل میں بیٹھنا اپنے لیے باعث حد تک سمجھتے۔ جو لوگ اس قسم کے غرباء و فقراء پر احسان کیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہو، تاکہ اسلامی معاشرے میں کوئی مسکین، کوئی یتیم اور کوئی اسیر ایسا نہ ہو جو رات کو بھوکا سوئے۔ بعض مفسرین نے ایک واقعے کو ان آیات کی شان نزول بتایا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ایک دفعہ حضرات حسنین کریمین بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر صحابہ عیادت کے لیے گئے۔ کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ اے علی، آپ نظر کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو صحت دی تو آپ نظر کو پورا کریں گے۔
حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی۔ اسی طرح حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا اور آپ کی کنیز فضہ نے بھی 3 روزے رکھنے کی نظر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کو شفا بخشی۔ اب نظر کے ایفا کا وقت آ گیا۔ کاشانہ حیدری میں روزے کے افطار کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی، چنانچہ آپ شمعون یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور 3 سا جو بطور قرض یا بعوض اجرت لے آئے۔ صبح کو سب نے روزہ رکھا۔ حضرت سیدہ نے 1 سا جو پیسے اور اس کی 5 روٹیاں پکائیں۔ شام کی نماز کے بعد حضرت علی واپس تشریف لائے تو سب اہل خانہ تناول کرنے کے لیے بیٹھے۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور کہا، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں۔ آپ نے سب روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں اور خود سادہ پانی پی کر سو گئے۔ دوسرے روز افطار کے بعد کھانا کھانے بیٹھے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ آواز آئی، یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ پھر 5 روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی گئیں۔ تیسرے روز پھر روزہ رکھا گیا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ایک سائل نے آواز دی، اسیر ہوں، بھوکا ہوں۔ چنانچہ سارا کھانا اس کو دے دیا گیا۔ 3 دن اور 3 رات کے مسلسل فاقے سے بچوں کی کمزوری کی یہ حالت ہو گئی کہ چوزوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ انہیں لے کر بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئے۔ حضور سب کو لے کر حضرت سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ فرط نقاہت سے حضرت سیدہ بھی ایک کونے میں سمٹی پڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ اس وقت جبریل سورۃ الدہر کی یہ آیات لے کر نازل ہوئے، لیکن اہل تحقیق نے اس روایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت اور درایت دونوں اعتبار سے یہ درست نہیں۔ علامہ قرطبی نے بڑی تفصیل سے اس پر جرح و تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فقیر آیا تھا تو اسے 1 روٹی دے دی جاتی اور باقی 4 روٹیاں 5 حضرات کھا لیتے۔ اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن ایک سائل کو 5 روٹیاں دے دینے میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی۔ نیز معصوم بچے ویسے ہی مکلف نہیں، اور جبکہ ابھی ابھی وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے ہیں، ان کو لگاتار 3 دن تک روزہ رکھنے کی اجازت دینا شرعاً جائز نہیں۔ حضرت سیدنا علی اس کو کیسے روا رکھ سکتے تھے؟ تیسرا یہ کہ اسلام نے جنگی قیدیوں کی خاطر تواضع کا حکم دیا ہے۔ ان کے کھانے، ان کے پہننے اور آرام کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ عہد جاہلیت کے قیدیوں کی طرح انہیں بھیک مانگ کر پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس لیے قرطبی لکھتے ہیں، فہذا حدیث مزوق مزیف، یہ حدیث من گھڑت اور ضعیف ہے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، حکیم ترمذی کا قول ہے کہ اس حدیث کو صرف احمق اور جاہل آدمی ہی قبول کر سکتا ہے۔ ابن جوزی نے اسے موضوع احادیث میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت کو جن کمالات، خصال حمیدہ اور اعمال رشیدہ سے مشرف فرمایا ہے، پھر انہیں جن مراتب عالیہ اور مقامات رفیعہ پر سرفراز کیا ہے، انہیں ہر قسم کی خلاف عقل روایات کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان آیات کے اولین مصداق خاندان نبوت کے یہی حضرات ہیں جن لوگوں نے ان نفوس قدسیہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے۔ ان پر مخفی نہیں کہ خاندان نبوت نے ساری زندگی اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضرورتوں کو فوقیت دی، خود تکلیف برداشت کی لیکن دوسروں کو خوش و خرم رکھا۔ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہو تب بھی ان آیات کے اولین مصداق یہی حضرات ہیں۔ حبی ہی کی ضمیر کے مرجع کے بارے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، اس کا مرجع طعام ہے، یعنی انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسروں کی بھوک کا ازالہ کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی یہ کام وہ محض اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں۔ انما نطعمکم اسی کی تائید کرتی ہے، یعنی اپنے قول یا اپنے طرز عمل سے ان پر یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ اس خدمت کا وہ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اظہار تشکر کریں اور لوگوں کے سامنے ان کی سخاوت کا تذکرہ کریں۔ انہوں نے یہ کام محض اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔
سورہ دہر آیت نمبر 10۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ترجمہ: ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آج اپنے رب کریم کو راضی کر لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک بہت سخت دن آنے والا ہے جس کی ہولناکیوں کا تصور کر کے ہمارے دل آج بھی لرز رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے رب کو خوش کر لیا تو ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے روز ہمیں کوئی کھٹکا نہ ہوگا۔ سورہ دہر آیت نمبر 11۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ ترجمہ: پس بچا لے گا انہیں اللہ تعالی اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ سورہ دہر آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ عبوس اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی پیشانی پر بل ڈال رکھے ہوں اور اس کے چہرے سے غصہ اور وحشت برس رہی ہو۔ القمطریر بہت سخت، بہت کرخت، ہولناک منظر، اور اس پر اس کی طوالت پناہ با خدا۔ جن لوگوں کی یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں ہول قیامت سے محفوظ رکھے گا۔ لقا یعنی اعطا، ان کے چہرے پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے اور ان کے دل شاداں و فرحاں ہوں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 12۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ ترجمہ: اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس۔ سورہ دہر آیت نمبر 13۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ ترجمہ: وہاں پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ٹھرن۔ سورہ دہر آیت نمبر 14۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ ترجمہ: اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درخت کے سائے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 15۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ ترجمہ: اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشے کے چمکدار گلاس۔ سورہ دہر آیت نمبر 12 تا 15 کی تفسیر۔ مومن کی ساری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ احکام الہی کی ادائیگی پر صبر، نواہی سے اجتناب پر صبر، محرومیوں پر صبر، نقصانات پر صبر، دشمنان اسلام کے سامنے معرکہ کارزار میں صبر، اور جنگ جیتنے کے بعد اپنے اقتدار اور اختیار کے صحیح استعمال کرنے پر صبر۔ الغرض، مومن کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی تو ایسا نہیں جہاں صبر کا نور دمک نہ رہا ہو۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اہل ایمان نے زندگی کا سفر جس صبر و استقامت سے طے کیا، نفس کے سرکش گھوڑے کو جس عزم سے انہوں نے قابو میں رکھا، آج ان تمام کاموں کا انہیں معاوضہ ملے گا۔ یہاں سے لے کر آیت 21 تک ان الطاف و عنایات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عالم آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ آیات کے مشکل الفاظ کی وضاحت کر دی جاتی ہے، مطلب سمجھنا مشکل نہیں۔ ارائی کا جمع ہے، اس کا واحد اریکتن ہے۔ اس مخصوص پلنگ کو کہا جاتا ہے جو نو بیاہتا دلہن کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ زمہریر البرد، سخت ٹھنڈک۔ دانیتن یدنو سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے قریب، نزدیک۔
ذللت تذلیلا یعنی انگور کے گچھوں کو نیچے لٹکا دیا جائے گا اور جنتی بڑی آسانی سے اسے تناول کر سکیں گے۔ آنیتن جمع ہے آنا ان کی، ظرف برتن، اکوابن کوب ان کی جمع ہے وہ پیالہ یا پیالی جس کے ساتھ کنڈا نہ ہو۔ کانت قواریر من فضہ کا مفہوم حضرت ابن عباس نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی یہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوں گے لیکن ان میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ خیال گزرے گا کہ شیشہ اور بلور ڈھال کر انہیں بنایا گیا ہے۔ پہلا قواریر کانت کے اس میں اکواب کا حال ہے، دوسرا قواریر بدل ہے پہلے قواریر کا۔ سورہ دہر آیت نمبر 16۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، ترجمہ، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، ساکیوں نے انہیں پورے اندازے سے بھرا ہوگا۔ سورہ دہر آیت نمبر 16 کی تفسیر، یعنی ساکی گیری کی خدمت پر جو خدام مقرر ہوں گے وہ بھی بڑے سلیقہ شعار اور ادا شناس ہوں گے۔ صراحی سے جام میں اتنی مقدار میں شراب انڈیلیں گے جتنی پینے والا چاہے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی۔ اناڑی نہ ہوں گے کہ جس کو چند گھونٹ کی خواہش ہو اسے چھلکتا گلاس دے دیں، اور جو زیادہ پینا چاہتا ہو اسے چند قطروں پر ٹرخا دیں۔ جن کی دلداری اور عزت افزائی مقصود ہے وہ ان کی خواہشات کا پورا پورا احترام کریں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 17۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ترجمہ، اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سورہ دہر آیت نمبر 18۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ترجمہ، یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر۔ ایک دوسری قسم کی شراب کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں ایسی شراب دی جائے گی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بھی جنت کے ایک چشمے کا نام ہے اور اسی کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب شراب میں سونٹ ملا کر پیتے تھے، انہی کا پسند خاطر نام ذکر فرما دیا اور بتا دیا کہ جنت میں ایک چشمہ اسی نام کا جاری ہے جس میں سونٹ کی بو تو ہوگی لیکن اس کے ذائقے کی تلخی نہ ہوگی۔ سورہ دہر آیت نمبر 19۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ترجمہ، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا یہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ لڑکے ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے کے لیے اور ان کے احکام کی تعمیل کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مرور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شکل و صورت اور ان کے رنگ و روپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جب وہ جنت کے مرغزاروں میں اہل جنت کی خدمت میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ کوئی موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے تابندہ اور رنگ رنگیلے موتی ادھر ادھر لڑکتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 20۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ترجمہ، اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیع مملکت نظر آئے گی۔ سورہ دہر آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ ثم یہ ظرف ہے رویت کے فعل کے لیے، یعنی جنت میں جدھر بھی تو دیکھے گا ہر طرف تجھے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور ایک وسیع مملکت ہوگی جو خداوند کریم نے اپنے ایک ایک بندے کو دے دی ہے۔ سندسن باریک ریشمی کپڑا،
استبرکن موٹا ریشمی کپڑا۔ سورہ دہر آیت نمبر 21۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ ترجمہ: ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا بنا ہوا اور اطلس کا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ شراب۔ سورہ دہر آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے ہوں گے۔ ایک مقام پر پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے ہوں گے۔ ان میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس سونے اور چاندی کے بنے ہوئے کنگن ہوں گے، جب ان کا جی چاہے گا سونے کے اور جب جی چاہے گا چاندی کے کنگن پہن لیں گے، یا انہوں نے دونوں قسم کے کنگن پہن رکھے ہوں گے۔ دو قسم کی شرابوں کا ذکر پہلے ہو چکا، ایک وہ جس میں کافور کے چشمے کا پانی ملا ہوگا، دوسری وہ جس میں زنجبیل کے چشموں کا پانی ملا ہوگا۔ اب تیسری قسم کی شراب کا ذکر ہے، لیکن اس میں دو ایسی خصوصیتیں ہیں جو پہلی دو قسموں میں نہیں پائی جاتی۔ اس شراب کو شراب طہور کہا گیا ہے، نیز اس کو پلانے والا خود رب العالمین ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب چرخی لکھتے ہیں، یعنی سابقین اور مقربین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے شراب طہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ پلائے گا۔ درمیانی درجے والوں کو فرشتے پلائیں گے اور عام لوگوں کے ساقی غلمان ہوں گے۔ جب وہ بہشت کے شراب کو پئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جائیں گے، پردوں کو الٹ دیں گے، بے چون و چگونا و بے جہت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ الہی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما اور اپنے کرم سے مقربین میں داخل فرما۔ سورہ دہر آیت نمبر 22۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ترجمہ: انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور مبارک ہو تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں تمہارے ان مخلصانہ اعمال کی جزا ہیں، اور تمہیں مبارک ہو کہ اس کریم و رحیم نے محض اپنے رحم و کرم سے تمہارے ناقص اعمال کو قبول فرما لیا ہے۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کیا مقام ہوگا جب اسے یہ مژدہ سنایا جائے گا۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔